الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. جیسا کہ سایہ مبارکہ کے متعلق چند باتیں کل عرض کی تھیں، خلاق کائنات نے قرآن کریم کے متعلق ارشاد فرمایا، میں کہ اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظہ نصیحت آ گئی، وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں میں پوشیدہ بیماریوں کے لیے شفا آ گئی، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور رحمت آ گئی اہل ایمان کے لیے۔ یہ ذہن میں رہے کہ جو قد جاءتکم کی کم ضمیر ہے، اس کا اولین مخاطب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اور ان کے بعد درجہ بدرجہ جیسے جیسے بالترتیب لوگ آتے گئے وہ سارے کے سارے اس کے مخاطب بنتے گئے، اور قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں ان سب کی طرف وہ سارے کے سارے لفظ کم کے تحت داخل ہیں، سارے کے سارے لفظ کم کے تحت داخل ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو قد جاءتکم یہ کم ضمیر کے ساتھ مخاطب فرمایا ہے، فرمایا کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس موعظہ آ گئی، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا آ گئی ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں چھپی ہوتی ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، کل جیسا کہ عرض کیا تھا آپ کے سامنے، بیماریاں جو ہیں وہ دو قسم کی ہیں، ایک روحانی بیماری ہیں اور ایک جسمانی بیماری ہیں۔ قرآن جو ہے اولین اس کا یہ علاج تشخیص کرتا ہے، علاج تجویز کرتا ہے، یہ میں کہ علاج مرض کی تشخیص کرتا ہے اور دوا تجویز کرتا ہے روحانی بیماریوں کی، کن کی؟ یعنی امراض روحانیہ کا علاج کرنے کے لیے ہی قرآن آیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور باقی جو باتیں ہیں کہ روحانی جسمانی بیماریاں، ان سے شفا جو ہے وہ بھی حاصل کی جا سکتی ہے، قرآن کریم کے الفاظ کی برکت ہے۔ جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کسی سفر میں تھے، وہاں سے واپس آتے ہیں تو راستے میں کوئی قبیلے والے تھے، انہوں نے کہا کہ تم میں کوئی بندہ ہے ایسا جو جھاڑ پھونک کر لیتا ہو، دم کر لیتا ہو، کوئی بندہ ایسا، کیونکہ ہمارے ایک بندے کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے وہ صحابی ہو کہ ایک صحابی فرمانے لگے کہ ہاں میں کر لیتا ہوں دم۔ وہ جب لے کے گئے انہوں نے کہا دیکھو بھائی میں دم کروں گا مزدوری بھی لوں گا۔ وہ جب گئے وہاں جا کے انہوں نے دم کیا، بندہ ٹھیک ہو گیا، انہوں نے معاوضے میں کچھ بکریاں لی ان سے، بکریاں لے کے مدینے پہنچے، آقا علیہ السلام سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ ہم نے ایسے ایسے بکریاں لی ہیں اور دم کیا تھا، تو کیا بکری لینا ہمارے لیے جائز ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے پڑھا کیا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے فاتحہ پڑھی تھی، فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں تمہارا لینا جائز ہے، اور جو بکریاں لے کے آئے اس میں سے میرا حصہ بھی رکھنا، بھی اس میں سے میرا حصہ بھی دینا۔ تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اس حدیث پاک کے تاج محدثین فرماتے ہیں چونکہ آقا علیہ السلام نے اپنا حصہ اس لیے فرمایا تھا کہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، اور سورہ فاتحہ انہوں نے آقا علیہ السلام سے سیکھی تھی، تو اس حدیث پاک سے معلوم ہو گیا کہ استاد شاگرد کی کمائی میں استاد کا حصہ ہوتا ہے، شاگرد کی کمائی میں استاد کا حصہ ہوتا ہے، وہ فن جو اس نے اس استاد سے سیکھا ہے، ہیں جی، وہ فن جو اس نے اس استاد سے سیکھا ہے اس میں استاد کا حصہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کہ ضمناً بات آ گئی تو آپ کے سامنے عرض کی۔ تو یہ بیماریاں جو ہیں کفر اور شرک والی، جیسے دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے، آپ کے ہاں پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں،
اتنے سارے پیروں کے مراکز قائم ہیں، جیلی عامل بھی ان میں شامل ہیں۔ ہاں جی، جگہ جگہ پہ جناب پورے قرآن کریم کو ایسے لوگوں کو ظاہر کیا جا رہا ہے جیسے یہ قرآن کریم ہے ہی دم پھونکے کی کتاب۔ ہاں جی، آپ سائنسدانوں سے پوچھ لیں تو وہ کہتے ہیں پورا قرآن ہے ہی سائنس کی کتاب۔ ہاں جی، ان سے آپ پوچھ لیں جیلی پیروں سے تو یہ کہتے ہیں جی پورا قرآن ہے ہی دم پھونکوں والی کتاب۔ اس طرح کر کے جس بندے کے پاس بھی آپ بیٹھ جائیں وہ اپنے مطلب کی باتیں نکالتا ہے اور لگے گا ایسے کہ پورا قرآن آیا ہی اسی لیے ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وشفاء لما فی الصدور، فرمایا کہ یہ تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی بیماریاں جو ہیں ان کا علاج کرتا ہے قرآن، ان کا علاج ہے۔ اب ذرا بتائیں قرآن کریم جو ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے سینوں میں موجود بیماریوں کا علاج ہے، بیماریوں کا علاج ہے، یہ دوا ہے تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی بیماریوں کا، تو بتائیں زیادہ تر بیماریاں جو ہیں وہ سینے میں چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ اب مثال کے طور پر دیکھ رہے ہیں یہ دل جو ہے نا، دل یہ روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی بندے کی زندگی کا مدار بھی اسی پر ہے اور موت کا مدار بھی اسی پر ہے۔ دل کی حرکت بند ہو گئی بندہ مر گیا، دل کی حرکت چلتی رہی تو بندہ زندہ ہے۔ ہیں جی، اسی طرح کر کے جس طرح کر کے حرکت قلب جو ہے یہ بندے کی اس کا چلنا بندے کی زندگی کی دلیل ہے، اور حرکت قلب کا بند ہونا یہ بندے کی موت کی دلیل ہے۔ ڈاکٹر آتے ہیں فوراً جناب نبض کو ہاتھ لگایا اور سیدھا جناب دل پہ ہاتھ رکھا، دیکھا انہوں نے کہا نہیں جی ختم ہو گیا، بندہ کام ہی ختم ہو گیا۔ تو اب اسی جس طرح کر کے حرکت قلب کا چلنا بندے کی زندگی کی دلیل ہے، حیات کی دلیل ہے، حرکت قلب کا بند ہونا بندے کی موت کی دلیل ہے، اسی طرح کر کے بندے کے دل کے اندر کفر اور شرک کا ہونا یہ بندے کی روحانی موت کی دلیل ہے، اور بندے کے دل کے اندر ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا ہونا یہ بندے کے دل کی حیات کی دلیل ہے۔ ہیں جی، جیسے بندے کی حرکت قلب بند ہو تو بندہ قبرستان پہنچ جاتا ہے، اسی طرح کر کے بندے کے دل کے اندر کفر اور شرک جیسی گندی بیماریاں آ جائیں تو بندہ جو ہے وہ جہنم پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح کر کے بندے کی حرکت قلب چلتی رہے تو وہ جناب جہاں چاہے جا سکتا ہے، اسی طرح کر کے بندے کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور اس کے حبیب کی ذات پر ایمان ہو تو بندہ جو ہے وہ جنت پہنچ سکتا ہے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو یہ چیز جو ہے نا یہ یعنی کہ بندے کی روحانی زندگی کا مدار بھی دل پر ہے، اور بندے کی جو ہے نا وہ جسمانی زندگی کا مدار بھی دل پر ہے۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات ہی ختم فرما دی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ بندے کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک خون کا مدغہ، ایک لوتھڑا ہے خون کا، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو صالح الجسد کلو، سارا جسم ٹھیک ہے، میں وہ ان فاسد الجسد کلو، اگر وہ خراب ہو گیا تو حضور فرماتے ہیں پھر پورا جسم بھی خراب ہو گیا۔ آقا علیہ السلام الا ہی القلب، خبردار لوگوں میری بات غور سے سن لو، یہ جو میں جس لوتھڑے کی بات کر رہا ہوں وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ دل ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دل ہی ہے۔ اب اس حدیث پاک کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس سے بھی دونوں زندگیاں جو ہیں وہ روحانی زندگی بھی جسمانی زندگی بھی دونوں طرح کی اس سے سمجھی جا سکتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ دل جو ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے، دل پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ تو بندہ کہتا ہے نا جی دل میں آ رہا ہے یہ کر لوں، دل میں آ رہا ہے یہ کر رہا ہوں، ہاں جی، ایک دل کہہ رہا ہے یہ کر لوں، ایک دل کہہ رہا ہے یہ کر رہا ہوں، کہتے نہیں کہتے بندے، ایک دل کہتا ہے برگر کھا لوں، ایک دل کہتا ہے شورما کھا لوں، حالانکہ دل اور ایک ہی ہوتا ہے، دل تو دو نہیں ہوتے، لیکن دل کے اندر اٹھنے والی خواہشیں اور تمنائیں جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، وہ مختلف ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ تمہارے دلوں کی جو بیماریاں ہیں نا ان کا علاج ہے قرآن میں، ان کا علاج ہے قرآن میں۔ اس بات کو روک کے میں یہاں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، ہمارے لوگ جو ہے نا آج جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے پاس نصیحت بن کے آیا ہے، موعظہ بن کے آیا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے سینے میں چھپی بیماریوں کا علاج بن کے آیا ہے۔ یہ قرآن کے متعلق رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اب بتائیں جی صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کا علاج کس سے ہوا ہے؟ اسی قرآن سے ہوا ہے۔ کس سے ہوا ہے؟ اسی قرآن سے ہوا ہے۔ نمازی پکے بنے لوگ کس سے بنے؟
قرآن سے بنے، روزہ رکھنے والے بنے لوگ کس سے بنے؟ قرآن سے بنے، حج ادا کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، جہاد کرنے والے، سارے کے سارے نیک اعمال کرنے والے صالحین لوگ تیار ہوئے، سارے اسی قرآن کے ذریعے تیار ہوئے۔ اب بتائیں، آج بھی لوگوں کی اصلاح کے لیے وہی طریقہ اپنائیں گے جس طریقے سے آقا علیہ السلام نے لوگوں کو درست کیا ہے تو کارگر ہوگا، یا پھر ہم اپنے طریقے ایجاد کریں گے تو کارگر ہوگا؟ اسی طریقے سے نفع ہوگا نا جو میرے آقا علیہ السلام نے اپنایا ہے، جس ذریعے میرے آقا علیہ السلام نے لوگوں کے امراض کی تشخیص کی ہے اور اس کے بعد علاج تجویز کیا ہے، اسی طریقے سے تشخیص اور تجویز ہوگی تو ٹھیک ہوگا کام، وگرنہ تو کام بگڑے گا۔ اب دیکھیں، حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز سے امت کے پہلے حصے سے اصلاح ہوئی ہے اسی چیز سے امت کے آخری حصے کی بھی اصلاح ہوگی۔ جس چیز سے امت کے پہلے حصے سے اصلاح ہوئی ہے اسی چیز سے امت کے آخری حصے کی بھی اصلاح ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی کہ امت کے پہلے حصے کی اصلاح جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہو، قرآن اور سنت سے ہو، امت کے آخری حصے کی اصلاح جو ہے وہ ڈرامے اور فلموں سے ہو۔ آج بتائیں، یہ ڈرامے والے فلمیں والے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا ہم معاشرے میں پھیلی ہوئی گندگی کو ختم کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ڈراموں میں ساس اور بہو کی لڑائیاں دکھا دکھا کے لڑائیاں ہیں جی، ان کا آپس میں گتھم ہونا دکھا کے، رات دن پورے گھر کا مزاج خراب کرتا ہے وہ دکھا کے۔ بتائیں جب یہ لوگوں کو دکھائیں گے تو عورتوں کا اور خواتین کا اور ساس کا بہو کا دماغ خراب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ کیا ہے؟ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر دو بندے آپس میں لڑیں، ان کی لڑائی کے بعد کئی مہینے کے بعد صلح ہو گئی، اب کوئی بندہ شیطان بیچ میں آیا اور اس نے آ کر کے پچھلا قصہ شروع کر دیا لڑائی والا، تو بتائیں دوبارہ ان کے دلوں میں بغض، کینہ اور لڑائی کے جذبات ابھریں گے نہیں ابھریں گے؟ دوبارہ وہ لڑائی پر ابھریں گے۔ جیسے بالکل حدیث پاک بھی ہے، آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان میں دو گروہ تھے، اوس اور خزرج، انصار میں سے۔ ان دونوں کی پہلے لڑائیاں ہوتی تھیں، لڑائیاں بھی اتنی کہ 130 سال تک لڑائی رہتی تھی، اتنی لمبی لمبی جنگیں ہوتی تھیں ان کی۔ تو آقا علیہ السلام کی برکت سے سب کی صلح ہو گئی۔ بعد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی گزرا، اس نے کہا یار یہ کیوں اکٹھے ہو گئے ہیں، لڑائی ڈلوائی جائے ان کی۔ وہ کھڑا ہو کے ان کی پچھلی لڑائی والی باتیں شروع کر دی اس نے۔ جب اس نے لڑائی والی باتیں شروع کی، ادھر سے ادھر سے دونوں طرف سے تلواریں نکل آئیں جی، ایک دوسرے کو دوبارہ مارنے کے لیے۔ ادھر میرے آقا علیہ السلام کو اطلاع ہوئی، تلوار چلنے سے پہلے آقا علیہ السلام دوبارہ تشریف لے آئے، وہیں پر حضور وہیں تشریف لے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم میں موجود ہوں، تم پھر یہ کام کر رہے ہو۔ اتنا حضور نے فرمایا، سارے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار تھے، ایک دوسرے کو سینے کے ساتھ لگا کر معافی مانگنے لگے اور رونے لگے سارے۔ اب بتائیں، ساس اور بہو کی جو لڑائی ہے اور وہ آپس میں لڑی ہوگی، ان کی صلح بھی ہو چکی ہوگی، تو بعد میں جب وہ اسی طرح کا سین ان کے سامنے آئے گا دوبارہ لڑائی شروع ہوگی نہیں ہوگی؟ اور یہ اس فساد کو، جس کو اللہ کا قرآن فساد کہتا ہے، ان کو کہا جائے نا یہ فساد پھیلا رہے ہیں، لڑائیاں کروا رہے ہیں آپ ٹی وی پہ فلموں میں چوری کے طریقے سکھاتے ہیں، رات کو بالکل وہی سین کسی بینک کے توڑنے کا وہ پیش آ جاتا ہے سامنے، فلم دیکھتے ہیں اور آگے وہی کچھ ہوتا ہے۔ پتوکی کا میرا ایک شاگرد تھا، وہ مجھے بتانے لگا، کہنے لگا استاد جی ایک کوئی فلم آئی تھی، اس میں کوئی بکواس تھی کہ مولا کو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا، یہ ڈائلاگ تھا اس کا۔ کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے فلم دیکھ رہا تھا رات کو، وہ فیکٹریاں ہوتی ہیں بڑی بڑی، ان کے باہر جو لگاتے ہیں ڈھابا چائے والا، کہتا ہے وہیں پہ فلم لگی ہوئی تھی، وہ ایک بندہ دیکھ رہا تھا، فلم دیکھتے دیکھتے اس نے ایسا جذباتی ہوا، دماغ پہ چڑھی وہ فلم اس کے، تو کہتے ہیں اس نے جناب وہاں سے چھرا اٹھا لیا، بڑا چھرا پڑا تھا اس کے بعد، وہ اس نے اٹھایا اور جناب لوگوں کی گائے بھینسیں بندھی ہوئی تھی، وہ جو آگے چھرا مارتا گائے کو اور کہتا ہے مولا نہ مارے تو مولا نہیں جبر بیٹھے۔ وہ کہتا ہے اس نے کئی ساری بھینسیں پھاڑ دی اس طرح کر کے، گائیں اس نے جناب صبح تک ماری گئی، کیا بچنا تھا انہوں نے، ان کا پیٹ ہی پھٹ جائے بتائیں کیا بچے گا اس کو بچارے۔ تو یہ جسے کہتے ہیں ریئیکٹ کرتا ہے یہ کام، تو اسی طرح کا یہ معاملہ ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایسے ابلیس ہیں، یہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ بھائی اس طرح اصلاح تھوڑی ہوتی ہے، یہ تو آپ مزید لڑائی پہ ابھار رہے ہیں، جس غریب کو نہیں پتہ لڑائی کا اس کو بھی آپ لڑائی سکھا رہے ہیں،
جس کو نہیں پتہ چوری کیسے ہوتی ہے اس کو بھی آپ طریقے سکھا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی منافقین کے بارے میں فرمایا کہ جب انہیں کہا جائے نا لا تفسدوا فی الارض، اور فساد نہ کرو زمین میں، تو کہتے ہیں اللہ نحن مصلحون، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم اصلاح کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ اصلاح کیا ہوتی ہے، فساد کیا ہوتا ہے۔ یعنی اوپر سے مزاج میں فساد آ جاتا ہے، وہ لڑائی کو امن کہتے ہیں اور امن کو لڑائی کہتے ہیں۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ جیسے کالے یہ انگریز ہیں ذلیل، وہ آقا علیہ السلام کی گستاخی کو امن کہتے ہیں، ہاں جی، اور ان کے خلاف کوئی رد عمل آ جائے تو اس کو وہ دہشت گردی کہتے ہیں۔ ان ذلیلوں کو یہ نہیں پتہ دہشت گردی ہے کیا۔ اب قرآن کریم کو نعوذ باللہ من ذالک پھر سے ان ذلیلوں نے جلایا ہے، شہید کیا ہے، ہاں جی، یہ قرآن کریم جلانے کو وہ امن کہتے ہیں، اور اس کے خلاف کوئی رد عمل آ جائے تو اس کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے دشمنوں کا مزاج ایسا برباد کر دیتا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اب بڑے لوگوں کے لیے انہوں نے فلمیں ڈرامے بنا دیے، بڑے لوگوں کی اصلاح فلمیں ڈرامے سے ہوگی اور بچوں کی اصلاح کارٹون سے۔ بچوں کی اصلاح کس چیز سے ہوگی؟ کارٹون سے۔ ایک بندہ ایسے کہنے لگا جی کارٹون تو بڑے زبردست آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یار آپ کے ابا کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا ریاض۔ میں نے کہا آپ کے ابا ریاض کارٹون جو ہیں کیا کہہ دیا آپ نے؟ میں نے کہا یار آپ نے جو کارٹون بنایا ہوا ہے غلام مصطفیٰ کا، کارٹون کو غلام مصطفیٰ کہہ دیں یہ ٹھیک ہے، کارٹون کو عبداللہ کہہ دیں یہ ٹھیک ہے، اور میں نے کہا کارٹون کو ریاض کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ اور کارٹون کو ریاض کہہ دیا ہے، ریاض کو کارٹون کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ پھر کہنے لگی بدتمیزی تو بدتمیزی ہوتی ہے۔ میں نے کہا وہ بھی بدتمیزی ہے، اس کو آپ سمجھ نہیں پا رہے۔ تو بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس چیز کے ذریعے امت کے پہلے بچوں کی اصلاح ہوئی ہے، امت کے پہلے بڑے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے، اسی چیز کے ساتھ اصلاح ہونی ہے آخری اس امت کے آخری حصے کی بھی۔ آپ یہ سوچے بھی نہ کہ آپ منہج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ کر کے کسی اور طریقے کے ساتھ امت کی اصلاح کر سکیں گے، کبھی نہیں ہو پائے گا آپ سے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں ان چیزوں سے، ہاں جی، نعوذ باللہ من ذالک، ہندوؤں کی مشرکانہ کارٹون، ہاں جی، میں نے خود لکھا ہے کتاب میں اس کے حوالے سے کہ جناب شرکیہ باتیں کرتے ہیں کارٹون، کفریہ باتیں کرتے ہیں کارٹون، وہی لوگوں میں عام کیا جا رہا ہے، بچوں میں عام کیا جا رہا ہے۔ اچھا بھلا ایک مفتی صاحب وہ مشورہ دینے لگا، کہنے لگا جی آپ ڈوریمون دیکھا کریں۔ اب میں نے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ڈوریمون کیا ہوتا ہے، واللہ کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے سمجھا شاید کوئی کام کی چیز ہوگی، کہنے لگا کارٹون ہوتے ہیں۔ بتائیں، اور بہت زیادہ شوقین تھے کارٹون دیکھنے کے۔ زندگی میں یہ پہلی بار نام میں نے سنا ہی اسی حضرت کے منہ سے۔ بتائیں نا یار آپ کیا دینا چاہتے ہیں قوم کو سکھانا کیا چاہتے ہیں آپ؟ بھائی جس چیز کے ساتھ اصلاح امت کے پہلے حصے کی ہوئی ہے اسی چیز کے ساتھ امت کے آخری حصے کی اصلاح ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور شے سے اصلاح ہو سکتی؟ لوگ ہمیں بڑا زور لگاتے ہیں جی زمانے کے ساتھ چلیں، میں نے کارٹون بن جائیں، ہاں جی، زمانے کے ساتھ چلیں نا، پھر وہی حرکتیں کریں جو وہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی آپ کے سننے والے بڑھیں گے پھر، میں نے کہا نہ بڑھیں، ہاں جی، جتنے سنتے ہیں وہی سنتے رہیں وہی کافی ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ آج نہیں کل سنیں گے، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، یہ اس میں بھرا جا رہا ہے موبائل میں، آج نہیں کل سنیں گے، کسی وقت سنیں گے، لیکن ایسے لچھن بندہ نہ کرے جو امت کے منہج سے ہٹ کر ہو۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، تو قرآن کریم جو ہے یہ اولین شفا دینے والا ہے دلوں کی بیماری کی، کفر سے شفا، شرک سے شفا، غیبت چغلی سے شفا، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے قرآن شفا دینے والا ہے، ان سب سے قرآن شفا دینے والا ہے۔ سچی بات ہے حضرت، یہ تو پھر قرآن ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر میں بیٹھے رہتے تھے، زیادہ باہر نہیں آتے تھے۔ ایک دن آپ نماز پڑھ کے نکلنے لگے نا تو لوگوں نے آپ کو پکڑ لیا، کہنے لگے حضرت آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، کبھی بیٹھا کریں نا، چلو باتیں کیا کریں آپ سے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرمانے لگے کہ دیکھو بات سنو، میں اپنے گھر میں جب ہوتا ہوں نا، میں آقا علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں، حضور کے صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں،
ان کے پاس بیٹھتا ہوں، ان سے باتیں کرتا ہوں، میں ان سے پوچھتا ہوں، وہ مجھے بتاتے ہیں، ہاں جی، بعض اوقات وہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، اس طرح کی میری تو ان سے باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ آپ کے ساتھ بیٹھو انتم تغتابون، تم تو غیبتیں کرتے ہو لوگوں کی، تم تو چغلیاں کرتے رہتے ہو، تمہارے ساتھ بیٹھوں تمہاری غیبتیں سنوں میں لوگوں کی، میں تو نہیں بیٹھوں گا تمہارے ساتھ۔ اس طرح کر کے کہ بندے نے آپ سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں تو آپ کو جو ہے وحشت نہیں ہوتی؟ آپ میں اللہ اکبر، انا مع النبی و اصحابہ، میں گھر میں جب ہوتا ہوں نا تو میں اللہ تعالیٰ کے نبی اور محبوب کے صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں، اللہ کے نبی اور اس کے صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کیسے آپ گھر میں جاتے تو ان کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں؟ آپ نے کہا میں نے گھر میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اس میں آقا علیہ السلام کی حدیثیں بھی ہیں اور آقا علیہ السلام کے صحابہ کے آثار بھی ہیں اس میں۔ جب میں حدیثیں پڑھتا ہوں تو حضور کے ساتھ ہوتا ہوں، آثار پڑھتا ہوں تو صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جی اللہ اکبر۔ تو بتائیں نا یار، جو بندہ قرآن پڑھتا ہے وہ پھر کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ شاہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں نا کہ رب میرے سے کلام کرے میں نماز پڑھتا ہوں، رب میرے سے کلام کرے میں نماز پڑھتا ہوں، جب دل چاہتا ہے میں خود اللہ سے باتیں کروں پھر میں قرآن پڑھتا ہوں، پھر میں قرآن پڑھتا ہوں۔ یار یہ رب سے باتیں، کس سے باتیں ہیں؟ پچھلی آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات نازل کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا بھی جب تیرے کسی دوست کا خط آتا ہے تجھے، راستے میں جا رہا ہو ڈاکیا آ کے پڑھا دے تو کیسے اسی وقت اس سواری سے اترتا ہے نیچے اور بیٹھ کے خط کو پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، بڑے مزے لے کے پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو خط میں نے تمہیں بھیجا ہے اسے بھی اس طرح پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے لیے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے یار۔ سچی بات ہے، جہاں بھی جھوٹ آ جائے گا سچ تو رخصت ہو جائے گا۔ فیس بک کی لعنت جب آئی ہے تو بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا نور تو پھر دلوں سے ختم ہونا تھا، اس کی محبت، اس کی چاشنی، اس کی لذت تو پھر دلوں سے جانی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں یہ قرآن جو ہے وہ ہدی و رحمۃ للمؤمنین، اور یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت بھی ہے ورحمہ اور رحمت بھی ہے، کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ بس یہ ہدایت بھی مومنوں کے لیے ہے اور رحمت بھی مومنوں کے لیے ہے۔ اس پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے، وہ عرض کر دیجئے تو بہتر ہے، بس 1-2 منٹ میں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں قرآن کریم جو ہے اس سے انگریز نفع اٹھا رہے ہیں، انگریز کیا کر رہے ہیں؟ نفع اٹھا رہے ہیں۔ تو بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے نفع اٹھایا ہی نہیں قرآن سے، انہوں نے قرآن سے نفع اٹھایا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نفع آپ کے کہنے کے مطابق، آپ کے کہنے پر ہم مان لیں بالفرض انہوں نے نفع اٹھایا ہے، دنیا کے اندر نفع اٹھایا ہے، تو پھر ان کا نفع اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے دنیا کے اندر مسلمان پیناڈول کھائے درد آرام ہو جاتا ہے، کافر کھائے اسے بھی آرام آ جاتا ہے نا۔ مسلمان پانی پیے پیاس بجھ جاتی ہے، کافر پانی پیے تو پیاس بجھ جاتی ہے۔ مسلمان بستر پر لیٹ جائے تو نیند آ جاتی ہے، کافر لیٹے تو اسے بھی نیند آ جاتی ہے۔ تو یہ تو دنیاوی معاملہ ہے، یہ کیا ہے؟ دنیاوی معاملہ ہے۔ باقی قرآن کریم جس لیے نازل ہوا ہے وہ نازل ہوا ہے بندہ مومن کو پکڑ کے جنت کے دروازے پر پہنچانے کے لیے، یہ سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق۔